ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے معاون خصوصی وزیراعظم عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس کو انلیگل گریٹیفیکیشن یا رشوت کہتے ہیں. خان صاحب نے 458 کنال زمین وہ ملک ریاض صاحب سے لی، جس پہ ایک شام ٹرسٹ، ایک جعلی ٹرسٹ بنایا گیا جس کا نام القادر ٹرسٹ ہے. پھر کچھ زمین بنی گالا میں فراگوگی کے نام کروائی گئی. پھر کچھ قوانین تبدیل کیے گئے خیبر پختونخوا میں جو ہاؤسنگ پراپرٹیز کے حوالے سے ایک قانون عمل میں لایا گیا جس میں یہ درج تھا کہ ہاؤسنگ کالونی یا ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری بغیر زمین کے بھی دی جا سکتی ہے. اب یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ زمین آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ ہاؤسنگ کالونی یا ہاؤسنگ سوسائٹی منظور کروا لیں. اور اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے کہ جیسے جیسے یہ 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ سرکار اس میں مداخلت کر کے اس پراپرٹی ٹائکون کو سہولت فراہم کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ہی خان صاحب اپنے گھر پہ بیٹھ کے القادر ٹرسٹ کے ڈاکیومنٹس پر سائن کر رہے تھے اور القادر ٹرسٹ کے دستاویزات پر کسی اور کے سگنیچرز نہیں ہیں. یہ پہلے ٹرسٹ بنایا گیا، زلفی بخاری صاحب نے اور بابر وان صاحب نے سائن کیا، مگر اس کے بعد یہ ایک میاں بیوی کا ٹرسٹ ہے. ان کاغذات پہ عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے سگنیچر موجود ہیں. تو جو 18 کروڑ روپیہ القادر کے اکاؤنٹ میں آیا وہ کہاں سے آیا اور کس نے بھجوایا اور کیوں بھجوایا اور کون سے مستحقین ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بتایا جائے. ایک جھوٹا ٹرسٹ بنایا گیا اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے. 6 سے 7 ارب روپے کی زمین وہ گفٹ میں آتی ہے. مجھے بتا دیں خان صاحب نے یہ زمین ملک ریاض سے گفٹ کیوں لی؟ اور یہ کیا محض اتفاق ہے کہ جیسے ہی خان صاحب کی حکومت اور ان کی کابینہ 60 ارب روپے کی رعایت دیتی ہے ملک ریاض کو، تو اس کے ساتھ ہی ملک ریاض 458 کنال زمین ان کو گفٹ کر دیتے ہیں جو کہ اربوں روپے مالیت کی ہے. اور پھر اس پہ دیکھیں یہ کرمنل مائنڈ ہے، جو جرائم پیشہ ذہن ہوتا ہے وہ اس طرح کی سکیمیں بناتا ہے کہ بلیک منی کو وائٹ کیسے کرنا ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو اربوں روپے کی 60 ارب روپے کی سہولت دے کے اس سے اربوں روپے کی زمین لے لیتے ہیں اور اس میں اکاؤنٹس بناتے ہیں، اکاؤنٹوں میں پیسہ آتا ہے. تو بتا دینا کون سے رفع عامہ کے کام ہو رہے ہیں القادر یونیورسٹی میں. یہ 458 کنال جو زمین ہے اس میں کون سا ایسا سوشل ورک ہو رہا ہے؟ اور یہ ٹرسٹ اس پہ اتنی بے وسائی تھی کہ دستخط بھی خود عمران خان اور بشرا بی بی نے کیے. اب یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے. عمران خان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس 2 آپشنز تھیں، اس کو اگر ہم کورٹوں میں کنٹیسٹ کرتے تو اس پہ کروڑوں روپیہ لگ جاتا اور آپ کو پتہ ہے حکومتیں تو کیسز ہار جاتی ہیں. یہ انہوں نے عدالت میں بیان دیا ہے، احتساب عدالت میں، کہ اس لیے 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے کو کسی کورٹ میں بیرون ملک یا ملک کے اندر چیلنج نہیں کیا گیا. اس پہ 100 ملین کا خرچ آتا تھا. یہ بھی نہیں کہا کہ 100 ملین روپے ہیں، ڈالرز ہیں، کیا ہیں. عدالت کے روبرو بیان ہے کہ ہاں ایک تو اعتراف کیا کہ بند لفافہ کابینہ میں آیا تھا اور ساتھ اعتراف کیا کہ ہاں ہم کیس کرتے تو ہار جاتے، گورنمنٹ کا خرچ آتا. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ جب موسوی صاحب میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کی تحقیقات بیرون ملک کر رہے تھے، اس پہ قوم کا کروڑوں روپیہ نہیں لگایا گیا؟ سکسیسو گورنمنٹس نے لگایا کیونکہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساسا جات تھے. تو تب کروڑوں روپے کا سرکاری خزانے سے موسوی کے اکاؤنٹ میں جانا جائز تھا. آج وہ ناجائز ہے کیونکہ ملک ریاض کا نام آ گیا اور اس سے ہم نے 400 کنال زمین لے لیے تحفے میں. پھر اسی طرح میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو NCA کی تحقیقات تھی جس میں اللہ کے فضل سے ان کو کلین چٹ ملی، تو کیا شہزاد اکبر برطانیہ نہیں گئے سرکاری خرچے پہ؟ کیا قوم کے کروڑوں روپے خرچ نہیں ہوئے اس انویسٹیگیشن پہ؟ کیا نیب
نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں اور ایف آئی اے کے ذریعے وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف دستاویزات این سی اے کو فراہم نہیں کیے گئے؟ کیا وہ کیس وہاں پہ نہیں چلایا گیا؟ اور اس کا نتیجے میں جب کلین چٹ ملی تو نہ صرف انویسٹیگیشن بند ہوئی، باقاعدہ این سی اے نے کہا کہ ایک پائی کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اپنے زمانے میں سیاسی مخالفین وہ میاں نواز شریف ہوں تو موسوی کو پیسے جا رہے ہیں، وہ میاں شہباز شریف ہوں تو شہزاد اکبر کے ذریعے پیسے جا رہے ہیں۔ اس میں تو آپ بڑے شیر تھے کہ کیسز چلانے ہیں، مگر جیسی پراپرٹی ٹائکون کا نام آتا ہے آپ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، بند لفافہ کابینہ میں رکھتے ہیں اور 458 کنال زمین آپ اور آپ کی اہلیہ تحفے میں لے لیتے ہیں۔ کیا یہ مذاق ہے؟ کیا یہ بچوں کا کھیل ہے؟ کیا وہ قوم کا پیسہ نہیں ہے؟ کیا اس کی باز پرس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے محبوب نے آپ کو بلا کے دیدار فرما کے کہا گڈ ٹو سی یو، آپ کو دیکھ کے اچھا لگا، آپ نے اربوں کا ڈاکہ ڈالا ہے، کیا خوبصورت چہرہ ہے آپ کا؟ کیا اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے محبوب نے آپ کی شکل دیکھ کر یہ نہیں پوچھا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیا معاملہ ہے، فرما دیجئے؟ شکر ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنی کرسی پہ نہیں بٹھا دیا، ورنہ تاثر تو یہ بھی تھا کہ کوئی پتہ نہیں آپ کو اوپر بلا لیتے اور باقی پوری قوم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے کہ باقی سب چور ہیں، یہ صاف آدمی ہے۔ جس شخص نے، کیونکہ اس ملک میں یہ بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون نے سارے معاملات چلائے ہیں تو اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، وہ نہ سپریم کورٹ پوچھے گی، احتساب عدالت کو ویسے ہی آپ نے انڈر پریشر کر دیا، ان کی کاروائی اب کیا چلے گی آگے؟ جنہوں نے اتنی مشکل سے ملزم کٹہرے میں لا کے 8 دن کا جسمانی ریمانڈ تحقیقاتی ادارے کو دیا، جس کے کال اپ نوٹسز کا آج تک جواب نہیں دیا گیا، جس میں پیش ہونا تو دور کی بات ہے تحریری طور پہ کوئی جواب نہیں جمع کرایا گیا۔ تو یہ کیا بقول عمران خان صاحب کے آپ کے باپ کا پیسہ تھا؟ یہ کس کا پیسہ تھا جو آپ نے بے دردی کے ساتھ لوٹا؟ اس پراپرٹی ٹائکون کو بھی دیا اور خود بھی 458 کنال زمین اس سے تحفے میں لے لی۔ آپ نے یہ جو ڈاکہ ڈالا ہے، کیا اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ اور آپ نے دستخط نہ کیے ہوتے تو ہم مان لیتے کہ یہ زلفی بخاری اور بابر امان نے کیا ہے، مگر آپ کے اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے دستخط موجود ہیں۔ آپ نے اعتراف کیا ہے کہ کابینہ میں بھی آپ اس کو لے کے آئے، تو یہ جواب آپ کو دینا ہوگا، اس پہ آپ کو چھوٹ نہیں مل سکتی کہ آپ 60 ارب روپے کی رعایت بھی دیں، 7 ارب روپے کی زمین بھی لیں اور آپ کو پوچھے کوئی نہ، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو تماشا چل رہا ہے کہ ہمارے لوگ نہیں تھے جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، ایک تو وہ قائد اعظم کی ریزیڈنس تھی، یہ بھی شرم نہ آئی کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ملکیت رہی ہے، کوئی شرم کھا جاتے۔ پھر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، میں نے جب وہ شہید کی پوتی کی کل فوٹیج دیکھی، آپ سب نے دیکھی ہوگی، کہ وہ اپنے دادا کی تصویر کو ساتھ لگا کے دھاڑے مار کے رو رہی ہے کہ اس کے دادا نے اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کی، جام شہادت نوش کیا اور ان کی تصویر کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ جنگلوں میں بھی کوئی دستور اور قانون ہوتا ہے، جانور بھی۔ معاون خصوصی وزیراعظم عطا تاہر نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔